کون بڑا مصنف ہے یا کس طرح سے کوئی بڑا مصنف ہو سکتا ہے؟ کین وی میجر دیٹ کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کیا؟ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک عام کرائٹیریا تو یہ ہے کہ جس نے زیادہ لکھا وہ زیادہ بڑا مصنف ہے۔ صحیح۔ لہذا جن کی کتابیں زیادہ ہیں، جن کے کتابوں کے صفحات زیادہ ہیں، تو وہ بڑے مصنف شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو مثال کے طور پہ آپ علامہ نووی، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، امام غزالی، علامہ ابن جوزی، اعلی حضرت علی رحمہ اور اس طرح کے اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جو اسلامک جو ہے وہ فیلڈ کے اندر اسلامک سبجیکٹس کے اوپر جو لکھنے والے ہیں، تو یہ بڑے مصنف شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اب ان کے بڑے مصنف قرار دیے جانے کی ایک وجہ، یہ نہیں کہ صرف یہی وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اچھا۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی کتابوں کی تعداد تو شاید 250 یا اس سے کچھ زیادہ ہے، لیکن اس کی جو جلدیں بنتی ہیں وہ شاید 2000 بنتی۔ اچھا۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابیں بھی جو ہے وہ تعداد میں کوئی 100 یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گی، لیکن اس کے اندر احیاء العلوم جیسی کتاب ہے، اور اس میں جو قرآن پاک کی ان کی تفسیر ہے جو ملتی نہیں آج، 40 جلدوں میں تھی۔ ٹھیک ہے، علامہ عسقلانی اور علامہ عینی علیہ رحمہ کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ امام نووی کی کتابیں جو ہے وہ اگر آدمی کسی لائبریری میں رکھے تو ایک کونے سے لے کے وہ اگلے کونے تک انہی کی کتابیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کیا بات! اتنی بڑی کتابیں۔ اعلی حضرت علی رحمہ کی کتابیں بھی ایسی کہ آپ فتاوی رضویہ شریفی اگر رکھتے ہیں تو 33 جلدیں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح علامہ نبہانی علیہ رحمہ کی کتابیں کئی جلدوں پہ ہیں اور کئی 100 کتابیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کثرت تعداد۔ تو ایک وجہ تعداد کی کثرت ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کتاب کی افادیت، اس کا جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر، یا امام طحاوی علیہ رحمہ کی، وہ ان کی تو خیر ویسے بھی بڑی کتابیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ہی کہ ان کی جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی بڑے مصنف ہیں لیکن ان کی کتاب ہے عقیدہ نصفیہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اپنی پرفیکشن، اپنے کمپریہنسو ہونے میں، جامع ہونے کے اندر اور کامل ہونے کے اندر وہ اتنی شاندار کتابیں ہیں کہ وہ ایک کتاب ہی ان کو بہت بڑا مصنف بنا دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور کوئی کتاب نہ لکھتے، صرف اگر ان کی کیمیائے سعادت ہی ہوتی نا تو یہ سنگل کتاب ہی ان کو بہت بڑا مصنف بنا دیتی۔ تو جس کتاب کی افادیت بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے تو وہ بھلے ایک ہی کتاب، لیکن وہ ایک کتاب بھی انہیں بڑے مصنفین میں شامل کر دیتی ہے۔ سیاہ ستہ لکھنے والے جو بزرگ ہیں، جی، ویسے تو تقریباً ہر ایک کی کوئی نہ کوئی متصل دوسری کتاب بھی ہے، جی، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کے بڑا مصنف ہونے کے لیے صرف بخاری شریف کافی، بخاری کافی، کچھ اور نہ بھی کرتے زندگی میں، حالانکہ تاریخ کبیر بھی ان کی ایک بڑی کتاب ہے، صحیح، لیکن ان کے لیے تنہا کافی ہے۔ امام مسلم کے لیے صرف مسلم شریف ہی کافی ہے۔ امام ترمذی کی اور بھی ہیں، کتاب العلل ہے ان کی، لیکن ان کے لیے تنہا ترمذی شریف کافی ہے۔ تو یوں ایک کتاب ان کے لیے کافی۔ اچھا، اس کی ایک بہت بڑی اگر مثال دیں جی، تو اس کی بہت بڑی مثال بنے گی علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف، کتابیں اور بھی ہیں ان کی، لیکن آپ باقی سب کتابوں کو اگر سائیڈ میں کر کے صرف مثنوی کو سامنے رکھ کے علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی عظمت کو دیکھیں تو آپ کہیں گے بہت بڑے مصنف ہیں یہ۔ اچھا، اسی طریقے سے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، جی، ویسے تو ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں، جی، لیکن اگر اور ان کی کوئی کتاب نہ ہوتی اور صرف یہ ان کے مکتوبات شریف ہوتے تو یہ مکتوبات مجدد الافسانی تنہا یہ انہیں یوں کہہ لے تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے اور بڑے مصنفین کے صف میں شامل کرنے کے لیے کافی۔ تو یوں جو ہے وہ کتاب کی افادیت جو ہے یہ بھی مصنف کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اس کی تاثیر بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی، کسی مصنف نے اپنی کتاب میں کوئی ایسا آئیڈیا پیش کیا جو اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا۔ اب ان کی وہ چیز اتنی شاندار ہوتی ہے کہ ان کا وہ موضوع، اس موضوع پر ان کے دلائل،
ان دلائل کی حسن ترتیب، یہ سب چیزیں اسے بڑا مصنف بنا دیتی ہیں۔ اب اسی کے اندر آپ لے لیں امام غزالی علیہ رحمہ ہی کی کتاب ہے، جیسے بڑے مصنف ہونے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جی ان کی اور کوئی کتاب نہ ہوتی، صرف یہ تحافت الفلاسفہ ہوتی جو فلاسفہ کے رد میں انہوں نے لکھی۔ تحافت الفلاسفہ آج تک دنیا کی مانی ہوئی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، فلسفے کے رد پہ ان کی کتاب ہے۔ تو یوں ایک کتاب، لیکن اس میں جو ان کا علم، جو ان کے دلائل یہ سامنے آئے، اس نے ان کو بڑے مصنفین میں شامل کر دیا۔ تو یوں کہہ لے تعداد کہیں معتبر ہوتی ہے، کہیں جو ہے اس کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کہیں اس کا آئیڈیا اور سبجیکٹ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کسی جگہ اس کی تاثیر ہوتی ہے، کسی جگہ اس کی افادیت ہوتی ہے۔ تو مختلف اسباب ہوتے ہیں جو مصنف کو بڑے مصنفین کے صف میں شامل کر دیتے ہیں۔